बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में इलेक्शन का प्रोसेस मुकम्मल हो गया, लेकिन इलेक्शन के बाद तक अभी तक जो माहौल है वो सुधर नहीं पाया। अभी तक इलेक्शन में जो जिस तरीके से धांधली के इल्ज़ामात थे, जिस तरीके से सियासी जमातों को तहफ़्फ़ुज़ात थे, तो उनके तहफ़्फ़ुज़ात को अभी तक जो है वो कवर नहीं किया गया और उनके तहफ़्फ़ुज़ात पर अभी तक कोई साफ़ शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात नहीं हुई। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबसे ज़्यादा इस पे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके पास एविडेंस हैं फार्म 45 के तहत। और ये दरख्वास्तें जो लगाई गई तहरीक इंसाफ की जानिब से मुख्तलिफ़ अदालतों में, तो वो दरख्वास्तें मुस्तरद की गई और तमाम उनके उम्मीदवारों को इलेक्शन कमीशन से ताउन रजू करने की जो अहकामात दिए गए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इस केसेस को सुने बगैर और जो उम्मीदवारों के तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको सुने बगैर जो जीते गए थे उम्मीदवार, उनके नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए। तो ये माहौल कल तक ऐसा लग रहा था कि मुस्लिम लीग नून जो है वो हुकूमत बनाने जा रही है वफाक में और पंजाब में। लेकिन चूँकि हालात किसी भी सियासी जमात के लिए साज़गार नहीं थे, किसी भी सियासी जमात को अक्सरियत जो है वो हासिल नहीं थी, और इस वक्त जो एक मखलूत हुकूमत बनाने की बातें चल रही थी, वहाँ पर तहरीक इंसाफ के पास जो सबसे ज़्यादा वफाक में नशस्तें थी, तो बीच में एक अफवाह चली कि कुछ जो आज़ाद उम्मीदवार हैं तहरीक इंसाफ के, उनको अप्रोच किया जा रहा है मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से। लेकिन फिर एक दो जो उसमें गए भी हैं, अपने पार्टी को छोड़ा भी है तहरीक इंसाफ को, लेकिन उसके बाद फिर ये सिलसिला रुक गया। तो बीच में खबरें आई कि मज़ीद जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो टूटने के लिए तैयार नहीं हैं। बड़े अप्रोच करने की कोशिश की, बड़े बड़े सियासी जमातों ने उनको जो है वो अप्रोच किया, लेकिन वो टूट नहीं पा रहे। तो इस तरह ये सारा निज़ाम जो हुकूमत बनाने के लिए जो बन रही थी वो बनते बनते रुक गई। और ये अचानक से जो मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी इस तरह की खबरें आ रही थी कि वो हुकूमत बनाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पहले इससे कबल जो 22 माह की हुकूमत की मुस्लिम लीग नून ने, तो वो समझ रही है कि इस बार फिर मुझे जो है वो सियासी मोहरा बनाकर इस दंगल में डाला जा रहा है। तो इस पर भी काफ़ी वो मुस्लिम लीग नून जो है अब सोच रही थी कि ये वफाकी हुकूमत जो है वो हमें नहीं लेना चाहिए। पीपल्स पार्टी के पास भी जो अक्सरियत है वो नहीं थी, और यहाँ अक्सरियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो किसी भी सूरत मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी या एमक्यूएम के साथ इत्तेहाद करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि इससे बेहतर है कि फिर हम अपोजिशन में बैठ जाएं। तो ऑल ओवर कोई भी सियासी जमात जो है वो वफाकी हुकूमत लेने के लिए रेडी नहीं था। उसके बाद अचानक जो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कमिश्नर लियाकत चट्ठा साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें उन्होंने इल्ज़ामात आयद किए कि मुबीना धांधली जो है उनका इतराफ़ किया। और उन्होंने कहा कि रावलपिंडी के 13 जो हल्के एमएनएज़ के, उन पर मैंने धांधली की और मैंने आरओज़ को अहकामात दिए, और मेरे अहकामात के बाद वो आरओ जो रोते हुए जो है वो उस पर जो काम करते रहे। और ये सारे इलेक्शन हमने 13 जो सीटों पर हमने जितवाया, ठप्पे लगाए, और 40,000 50,000 जो है लीड से हमने जितवाए। तो उसके बाद चट्टा साहब ने कहा कि मैं काफ़ी अपने आप से गिल्टी हो रहा था, मुझे काफ़ी मैं परेशान था, और मैंने सोचा कि मैं खुदकशी करूँगा। लेकिन फिर मुझे ख़्याल आया कि मैं क्यों ना ये सारा जो कुछ मैंने किया वो आवाम के सामने रखूँ। तो इसलिए मैं अपने जुर्म का एतराफ़ करता हूँ, और इसमें इलेक्शन कमीशन को भी जो है जो शरीक ठहराते हैं, और चीफ जस्टिस साहब के ऊपर भी इल्ज़ामात जो है वो चट्टा साहब ने आयद किए। अब इस बयान के हक़ाइक़ क्या हैं, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन जो बयान है इसके मुख्तलिफ जो पहलू हैं, उसमें सबसे मेन चीज़ ये है कि चट्टा साहब ने जो बयान दिया, और क्योंकि वो खुदकशी करने जा रहे थे और उनको गिल्टी हो रहा था, तो चट्टा साहब ने अवाम के सामने जो इतना बड़ा रिस्क लेके हक़ाइक़ रखे और इतना बड़ा कदम उठाया इन्होंने, अपना सारा जो जॉब था उसको दांव पे लगा दिया, उससे रिज़ाइन ले ली, और उसके बाद अपने आने वाली जो ज़िंदगी है उसको तमाम ज़िंदगी के लिए फांसी तक जो रेडी हुए। तो चट्टा साहब इसमें जो है वो जो मेन किरदार थे, जो चट्टा साहब को इस सब कुछ करने पर मजबूर कर रहे थे, तो उनके नाम लिए बगैर
اور ان کو جو ہے ان کا ذکر کیے بغیر جو ہے وہ چٹھا صاحب نے یہ سارا بیان دیا. تو یہ بڑا اہم جو پوائنٹ ہے، نقطہ ہے، کہ جب ایک شخص سب کچھ داؤ پہ لگا کے عوام کے سامنے حقائق رکھنے جا رہا ہے اور پھانسی تک قبول کر رہا ہے، تو وہ آدھا سچ عوام کے سامنے کیوں رکھ رہا ہے اور ایسا کیوں ہے؟ یہ بڑا ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے. دوسری جانب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چٹھا صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ درست کر رہے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چٹھا صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ شاید درست نہ ہو. اس معاملے پہ جو ہے وہ فری اینڈ فیئر طریقے سے انویسٹیگیشن ہونا چاہیے، اور اس پر سپریم کورٹ نے نوٹس لینا چاہیے، اور اس پر باقاعدہ صاف شفاف طریقے سے جو تحقیقات ہوں کہ کیا اس بیان کے محرکات ہیں اور اس بیان کے پیچھے کیا حقائق ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہے وہ عوام کے سامنے آنی چاہیے، کیونکہ یہ بہت بڑا الزام ہے. اس الزام کے بعد جو الیکشن ملک کے اندر کیے گئے، اس الیکشن کی کریڈیبلٹی پہ بڑے سوالیہ نشان اٹھے ہیں، اور اس کے بعد مجھے نہیں لگ رہا کہ جو پاکستان کے پولیٹیکل جماعتیں ہیں وہ اس الیکشن کو تسلیم کریں گے، یا پاکستان سے باہر جو حکومتیں ہیں، جو ڈیموکریسی اور جمہوریت کو مانیٹر کرنے والے تنظیمیں ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ یہ سارے ماحول کے بعد وہ سارے تنظیمیں اور غیر ملکی جو ممالک ہیں، جو این جی اوز ہیں، وہ اس چیز کو جو ہے ایکسیپٹ کر سکیں. یہ بہت بڑا ایلیگیشن ہے، بہت بڑا الزام ہے، اور یہ اس پر جو انویسٹیگیشن ہونا چاہیے. دوسرے جانب پاکستان تحریک انصاف کے ملک بھر میں جو احتجاجوں کا سلسلہ وہ جاری ہے. اسلام آباد کے اندر دفعہ 144 نافذ تھی، وہاں پر جو اجازت نہیں دی گئی تھی تحریک انصاف کو، لیکن پھر بھی پورے ملک میں اس وقت تحریک انصاف کا جو احتجاج کا آج پورا دن جو ہے 2 بجے کے بعد جاری رہا. لاہور کے اندر جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ کو پولیس نے اریسٹ کیا، اور کہیں جو ہے وہ کارکنان کچھ مشتعل ہونے کی کوشش بھی کی، لیکن بہرحال یہ سارا جو پکڑ دھکڑ گرفتاریوں کا سلسلہ بھی جاری رہا. لیکن اس وقت جو ٹمپریچر ہے وہ بالکل نیچے آنے کی جو نام نہیں لے رہی. تمام سیاسی جماعتیں اس وقت سراپا احتجاج، بلوچستان کے اندر بلوچستان قوم پرست جماعتیں احتجاج پذیر ہیں، اور سندھ کے اندر جی ڈی اے تنظیمیں وہ بھی احتجاج میں ہیں، اور تحریک انصاف بھی احتجاج میں ہے. تو یہ الیکشن جو کرائے گئے سارے اس الیکشن کے بعد سے جو ایک خیال تھا، ایک تصور تھا کہ ملک کے اندر جو ہے استحکام آئے گی اور کچھ منزلیں جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گی، لیکن اس الیکشن کے بعد مزید جو عدم استحکام ہے اس کے جو امکانات ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. سیاسی انتشار مزید بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ معاملہ ایک بار پھر جو ہے وہ مجھے لگ رہا ہے کہ قاضی صاحب کی عدالت میں جائے گا، بلکہ 100% جائے گا. اس سے قبل جو ہے اس پریس کانفرنس چٹھا صاحب کے پریس کانفرنس سے قبل ایک درخواست دائر کی گئی تھی سپریم کورٹ میں الیکشن کو کالعدم کرانے کے لیے. اس کے لیے 3 رکنی بینچ مقرر کی گئی چیف جسٹس کی جانب سے، اور وہ کل پیر کو سماعت کرے گی اس پر. لیکن اب چونکہ یہ ایک بہت بڑا الزام اور ایلیگیشن لگایا گیا چٹھا صاحب کی جانب سے، اور ایک اعتراف کیا گیا جرم کا، تو اب تو یہ جو ہے نا عدالت میں جائے گا کیس. تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں وہ اس پر کیا احکامات جاری کرتے ہیں، اور کیا جو اس الیکشن جو کچھ ہوا الیکشن میں اور جو الزامات چٹھا صاحب کی طرف سے عائد کیے گئے ہیں اس پر کیا انویسٹیگیشن کی جاتی ہے، یا ان کے الزامات کو کس زاویے سے دیکھا جاتا ہے. تو یہ قاضی صاحب کی عدالت میں کیس جائے گا. اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو کیئر ٹیکر حکومتیں ہیں تو فی الحال یہ کنٹینیو کریں گی، اور یہ معاملہ جو ہے الیکشن کا پوسٹ پینڈ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. کیونکہ جو آل اوور جو اس وقت سیناریو ہے اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سارا الیکشن جو ہے وہ کالعدم بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں بیچ میں کوئی راستہ نکالے قاضی صاحب اور کوئی ایسا حکم جاری کرے. لیکن اس وقت جو سپریم کورٹ کا مداخلت ہے اس میں جو اہم اور فیصلہ ہے وہ بالکل لازمی ہے، کیونکہ اگر سپریم کورٹ نے اس معاملے پر نوٹس لے کر اس معاملے پر مثبت کوئی احکامات جاری نہیں کیے تو یہ سیاسی انتشار مزید بڑھتی جائے گی، اور یہ کسی تصادم کی طرف صورتحال جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جو ملک کے لیے اور قوم کے لیے بہت جو ہے الارمنگ ہے. اور یہ قوم کسی بھی طرح جو ہے نا اس طرح کی مزید ایڈونچر کو سپورٹ نہیں کر سکتی. پاکستان کی اکنامی جو اس وقت سچویشن ہے وہ بھی سارے اس پروسیس جو کچھ ہو رہا ہے ایڈونچر اس کو سپورٹ نہیں کرے گی، اور اس میں تھوڑا سا
میں نے پہلے اپنے تمام ویلوگس میں کہا کہ مزید جو سیاسی ایڈونچر ہے اس کی محتمل نہیں ہو سکتی قوم. تو بہرحال یہ سارا ماحول جو چلتا آ رہا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ یہ کو بال ایک مرتبہ پھر جو ہے نا وہ قاضی فائز عیسی صاحب کی عدالت میں جائے گی، اور مزید جو فیصلہ ہوگا وہ آپ کے سامنے ہم شیئر کرتے رہیں گے. لیکن اس وقت جو سیاسی حالات ہیں وہ بالکل پھنسے ہوئے ہیں، اور جو الیکشن میں کیا گیا، جس جو تحفظات ہیں سیاسی جماعتوں کو، ان تحفظات کو سنا جائے، ان پر جو ہے نا وہ مثبت فیصلے دینے چاہیے. تو اسی میں جو ہے نا یہ جمہوری تسلسل آگے بڑھتی رہے گی. اگر اس میں ناانصافی کا رجحان زیادہ رہا، اور درخواستوں پر اور اگلے کے جو اعتراضات ہیں ان کو نہیں سنا گیا، اور من مانی جس طریقے سے الیکشن کمیشن کی جانب سے کی گئی اب سے پہلے الیکشن میں، تو یہ من مانی جو ہے مزید اس وقت جو ہے وہ نہیں چل سکتی. اس من مانی کے صورتحال میں یہ ماحول جو ہے مزید بگڑ سکتی ہے، اور سیاسی انتشار بڑھ سکتی ہے جو ملک اور قوم کے لیے کافی نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں. تو بہرحال یہ معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جائے گی، وہیں سے یہ سارا کچھ کلیئر ہوگا. مزید دیکھتے ہیں کہ قاضی صاحب اس پہ کیا اسٹیپ لیتے ہیں اور کیا فیصلے لیتے ہیں. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، بہت اہم موڑ ہے پاکستان کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے. تو دیکھتے ہیں کہ وہاں سے کیا ہوتا ہے. جو بھی فیصلہ، جو بھی اس کے بعد جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. تب تک اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.